عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ ڈسکس نہیں کر پاتے آپس میں نا، کسی سے شادی کے ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ ہچکچا ہی رہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے یعنی شادی کے بارے میں شرماتے شادی ہو تو اس کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، اپنا ایک لائف اسٹائل چاہیے، ایک اسٹینڈرڈ چاہیے۔ اسلامی بہن کیا تو اسلامی بھائی کیا، سب کے پاس بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے۔ ایک طرف اس کو اپنی بہن کی شادی بھی نظر آتی ہوگی کہ میں اپنی کروں کہ بہن کی کروں۔ آپ تو اس میں جو سلسلہ لے کر بیٹھے ہیں وہ تو ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں کا ہے۔ اسلامی بہنوں کا کیا ہوگا جو نکاح کے بغیر بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں؟ برکت والی شادی وہ ہے جس سے بوجھ کم ہو، یہ حدیث پاک ہے۔ جن کی ان کی آمدنیاں ہوتی ہیں ہمارے نوجوانوں کی، یہ شادی کا سوچیں گے کیسے؟ اخراجات کرنے آئے تو 35 لاکھ روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو ساس کو دینا ہے، اس کی نند کو دینا ہے، دینے میں بھی ایسا تو نہیں کہ مٹھائی کا ڈبہ دیں گے تو کام چل جائے گا، سونے کا سکہ دینا پڑتا ہے، اور ہلکا ہوگا تو ہلکا بھی سکہ دیا، ارے مفت میں ملا چپ چاپ رکھ لو نا یار۔ بعض والدین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کرانے کے حق میں نہیں ہوتے۔ بدکاری کا جو ریشو بڑھ رہا ہے کہ اس کی ایک وجہ وقت پر شادی نہ ہونا ہے۔ کہ عموماً نوجوانوں کے ذہن میں ایک یہی ہے کہ شادی کرنا سنت ہے، تو آیا خالی شادی کرنا سنت ہے یا یہ واجب میں بھی ہو جاتی ہے شادی، یہ کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ تو بہن کے چکر میں کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، ابھی نہیں کرنی ہے، ہچکچاہٹ کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہوگی تو تھوڑی ٹائم بعد کر لیں گے۔ مگر اگر کوئی نوجوان گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو اس کا ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ یہ تو سنت ہے، اگر عمل ہو گیا تو ثواب ملے گا، اور باقی یہ ذہن کہ مطلب اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہوں تو آیا مجھ پر یہ شادی اب کرنا واجب ہے یا فرض کی حد تک آ گئی، کیا ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شادی کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب سنت ہے، اور کب شادی کرنا حرام ہے، کب شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ اور مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر فرض ہونے کے بعد وجود، واجب ہونے کے باوجود اگر یہ شادی میں تاخیر ہوتی ہے اور اس تاخیر کا سبب اگر یہ بنتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مطلب کہ وہ یہ بنا لوں، وہ بنا لوں، پیسہ بنا لوں، اسٹینڈرڈ بنا لوں، فلاں فلاں، تو کیا، یا ماں باپ اس کی شادی ہونے نہیں دیتے اس وجہ سے کہ بچہ حد سے چلا جائے گا تو آمدنی ٹوٹ جائے گی، تو گھر کا یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ بھائی یہ سوچتا ہے کہ پہلے بہن کی کر لوں تو مطلب میں مطلب کہ وہ کنارے لگوں۔ تو اب یہ تمام جو صورتیں جو اس وقت آپ جو ڈسکس ہے، جو ان کا خلاصہ جو میں نے کنکلوژن آپ کے سامنے سوال کی صورت میں عرض کیا ہے، تو اب آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کا کیا جواب، کیا حل، اور اس میں کون قصوروار نہیں ہے؟ تو برائے کرم کچھ اس کا آپ ہی جواب ارشاد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نکاح جو ہے کب سنت ہوتا ہے یا واجب یا فرض، تو فقہ نے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں۔ نکاح سنت موقدہ بھی ہوتا ہے، وہ بہت مشہور صورت ہے اور عام طور پر یہ ہماری زبانوں پر بھی آتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے۔ کب سنت ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو نکاح سنت موقدہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب حالت جو ہے وہ نارمل ہو، اعتدال والی حالت ہو، بیوی کا مہر بھی ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دینے پر بھی قادر ہے، اور اس کی جو اپنی حالت ہے ازدواجی تعلق کے اعتبار سے وہ بھی یعنی وہ اس کی ادائیگی پر بھی قادر ہے، اور اس کی شہوت بھی ایک حد میں ہے، نارمل جو کنڈیشن ہے اعتدال والی، اس کی شہوت اس پر ہے۔ افراد کی صورت شہوت کے غلبے والی صورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر نکاح نہ کرے گا تو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، برائی کے اندر، بدنگاہی کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہے، تو اس طرح کے اندیشے نہیں ہیں۔ شہوت اس کی ایک کنٹرول میں، اعتدال والی صورت میں ہے، مہر اور نان نفقے پر وہ قادر بھی ہے، تو اس نارمل حالت کے اندر نکاح کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے۔ یہ تاکیدی سنت ہے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، اس کے اپنی جو ہے وہ برکات ہیں اور اپنے اس کے فوائد ہیں جو قرآن کریم کی آیات بینات میں اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سنت موقدہ والے حکم کے باوجود بھی وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اپنے طور پر، حالت اعتدال والی ہوتی ہے، نارمل حالت ہوتی ہے، ان کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ انہیں نکاح کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے سنت موقدہ ہے،
لیکن وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا اور اڑے رہتے ہیں کہ ہم نے بغیر نکاح کے رہنا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ سنت موقدہ والی صورت میں جو اڑا رہے گا کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، یہ سنت موقدہ کا ایک اعتبار سے ترک کرنا ہے اور یہ گناہ ہے. اب اس کے بعد جو اعتدال والی حالت تھی، اس کے بعد دو حالتیں اور بنیں گی، ایک افراد کی حالت بنے گی، ایک تفرید کی حالت بنے گی. افراد کی حالت یہ ہے کہ جب اس کی شہوت اعتدال میں نہ ہو، شہوت کا غلبہ ہو، اور خدا نخواستہ کیفیت یہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، بد نگاہی کا اندیشہ ہے، اپنی نگاہوں کی وہ حفاظت نہیں کر پائے گا، نگاہیں جھکائے نہیں رکھ سکے گا، اٹھیں گی اور وہ بد نگاہی کرے گا، یا زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، گمان ہے. تو اس زنا میں یا برائی میں یا بدنگاہی میں پڑنے کا جو اندیشہ ہے، اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، صرف سنت موقدہ نہیں بلکہ واجب. اب اگر ترک کریں گے تو اس کا گناہ سنت موقدہ کے ترک کرنے والے گناہ سے زیادہ شدید ہوگا. اسی کی تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اب محض گمان نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے، زنا میں یا بدنگاہی کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں، بلکہ یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں جو ہے وہ زنا کر جاؤں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا یا بدنگاہی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. اس کا یقین ہے تو فقہا نے فرمایا ہے کہ نکاح کرنا فرض ہے. تو فرض کو ترک کرنے کی صورت میں گناہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے، لہذا نکاح فوراً اس حالت میں کر لینا چاہیے. یہ تیسری صورت تھی. دو صورتیں اب رہ جائیں گی، مکروہ کی اور حرام کی. نکاح کرنا مکروہ کب ہے، اس کی بھی صورت ہے. اور نکاح مکروہ اس وقت ہے کہ جب نان نفقہ دینے پر جو قدرت ضروری ہوتی نکاح کی، اس بارے میں مرد کو یہ اندیشہ ہو کہ میں بیوی کا نان نفقہ ادا نہیں کر پاؤں گا. اندیشہ ہے، گمان یہ ہے کہ بیوی کا نان نفقہ اس کے حقوق میں ادا نہیں کر سکوں گا. تو اس محض اندیشے کی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے. اور اگر اس کا یقین ہے کہ جو ہے وہ بیوی کا نان نفقہ میں دے ہی نہیں سکوں گا، اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا. تو یہ 5 صورتیں بنیں گی. بیوی کے جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا، نان نفقہ بھی نہیں دے پائے گا، اور جو اس کے ضروری حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر پائے گا. اس کا اگر یقین ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. بہر صورت نکاح کیا جائے گا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن نکاح کرنے پر جو یہ 5 صورتوں کی صورت میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں کہ فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے، اسی طرح سنت موقدہ بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. تو یہ ہر ایک اپنے بارے میں غور کر لے، اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ نکاح جو ہے وہ صرف انفرادی اعتبار سے اپنا کیا ہوا کام نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ایک جو ہے وہ ایک عورت بھی نکاح کی صورت میں اس کی پابند ہو جاتی ہے، اس کے بہت سارے حقوق اس کے ذمے لاگو ہو جاتے ہیں. انہی حقوق کی ادائیگی کر سکنے یا نہ کر سکنے کے اعتبار سے شریعت نے یہ 5 قسمیں بنائی ہیں. لہٰذا اس پر غور کرتے ہوئے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں. عام طور پر نکاح جو ہے وہ سنت موقدہ ہوتا ہے زیادہ تر کے حوالے سے، لہٰذا اس سنت کی ادائیگی اور اس کے حقوق کے ساتھ اس کے ضروری مسائل سیکھ کر سمجھ کر جو ہے وہ اس سنت کو ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو پارسائی چاہتا ہے نا، ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی مد نظر رکھیں، بعض لوگ بلا وجہ نکاح کے اندر تاخیر کرتے ہیں. تو یہ جو صورت بیان ہوئی نا، ایک تو فرض والی صورت، دوسری واجب والی صورت، تیسری سنت موقدہ والی صورت. عام حالت میں تو سنت موقدہ ہوتا ہے، اور موجودہ زمانے کے اندر جس قسم کے حالات ہیں، بدنگاہی بھی عام ہے، دین پر چلنا بھی آسان نہیں ہے، اور بہت سارا لٹریچر بھی اور عام عمومی ماحول بھی اس قسم کا ہے کہ ذہن جو ہے وہ منتشر رہتا ہے. اور بہت سوں کی ہو سکتا ہے کیفیت ایسی ہوتی ہو کہ ان کی شہوت اعتدال پر نہیں ہوتی بلکہ اس میں غلبہ اور افراط ہوتا ہے، تو شاید واجب کی صورت یا فرض والی صورت بھی بن جاتی ہوگی. تو سنت موقدہ والی صورت میں بھی ترک کرنا، بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اگر واجب ہو گیا تو واجب کی صورت میں تو فوراً جلد از جلد نکاح کی صورت بنانی چاہیے. اب اگر اس طرح کی باتیں کوئی کرے گا کہ میں ابھی مزید کما لوں، ابھی 1 لاکھ ہے تو 4 لاکھ بنا لوں، پھر جناب 8 لاکھ بنا لوں، پھر جناب 12 لاکھ بنا لوں، تو اس کمائی کے دھندے میں اور پیسہ جمع کرنے کے دھندے میں لگا رہے گا، تو اتنے عرصے تک اگر اس پر نکاح کرنا فرض تھا تو وہ ظاہر بات ہے فرض کا تارک ہوگا، اگر واجب تھا تو واجب کا تارک ہوگا. تو بہت ساری چیزیں بعض اوقات انسان کے ذہن میں سما جاتی ہیں اور وہ نکاح کو مؤخر کرتا ہے. تو یہ جو 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں، فرض والی، واجب والی اور سنت موقدہ والی، 3 جو 5 میں سے 3 ہیں، ان کو مد نظر رکھ لیں کہ اگر وہ سنت موقدہ والی کیفیت ہے تو اس میں تو تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے مصلحتاً، لیکن واجب یا فرض والی صورت اگر بن رہی ہے تو پھر دوسرے کام بعد میں کیے جائیں، پہلے اپنے فرض یا واجب کی ادائیگی کی
فکر کی جائے، اور عام طور پر چونکہ یہ تنہا فیصلہ نہیں ہوتا، گھر والوں کو اعتماد میں لے کر، اور گھر والے خود ہی اس طرح کی صورت بناتے ہیں، تو حکمت عملی کے ساتھ شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو مائل کیا جائے، اور اپنی طرف سے بیجا تاخیر کرنے کی کوشش غیر ضروری نہ کی جائے۔ نکاح نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے جیسا کہ یہ معاملات ہیں کہ نکاح نہ ہونے کی صورت میں بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، اس کی تاخیر کی صورت میں بھی بہت سارے گناہ جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ جو ایک مقدس عمل ہے اور کام ہے، دین کے جانب سے دیا گیا ایک ستھرا اور بڑا عمدہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اس طریقے پہ عمل کرنے سے اس کی عزت بھی سلامت رہتی ہے، اس کی عصمت بھی سلامت رہتی ہے، اس کی نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس پر عمل کریں گے تو دین کے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرنا، اسی کے اندر جو ہے وہ دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اس سے روگردانی کریں گے اور اس حکم پر اسے سمجھ کر اپنی کیفیت کا جائزہ لے کر عمل نہیں کریں گے تو پھر بعض اوقات گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو نکاح سے پہلے نکاح کے بارے میں جس نے نکاح کرنا ہے، اس طرح کے جو ضروری مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ ضرور پڑھ لینے چاہیے، سمجھ لینے چاہیے، اور چونکہ یہ کام ضروری ہے، ایک طبعی فطری حاجت ہے، کبھی نہ کبھی تو کرنا ہے، لیکن کب کرنا ہے اور کب اس کا اچھا وقت ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس حکم کو سمجھ کر اگر کریں گے تو بہت سارا ثواب بھی کما سکتے ہیں اور بہت سارے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مسائل پڑھ کر سمجھ کر آپ نے جان لیا کہ نکاح کرنا فرض ہے، تو اب آپ نیت یہ کریں کہ میں ادائیگی فرض کے طور پر نکاح کر رہا ہوں، تو فرض کی ادائیگی کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر نکاح کرنا واجب کی صورت بن رہی ہے تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ واجب کی ادائیگی کی نیت سے میں نکاح کر رہا ہوں، تو واجب کی ادائیگی کی نیت کا ثواب ملے گا۔ فقہاء کرام نے تو یہ لکھا ہے کہ سنت موقدہ کی صورت میں بھی اگر کوئی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نکاح کرے گا، گناہ حرام سے بچنے کے لیے نکاح کرے گا، یا اولاد وغیرہ کی نیت سے کہ میں اچھی نیک صالح اولاد چاہتا ہوں، اس کی نیت سے نکاح کرے گا تو یہ ثواب کمائے گا۔ ورنہ اگر ادائیگی سنت کی نیت نہیں ہے، محض لذت کی یا قضائے شہوت کی صورت ہے، اپنی ایک فطری حاجت پوری کرنی ہے اچھی نیتوں کے بغیر، تو پھر یہ سنت موقدہ والی صورت میں بھی ثواب اسے نہیں ملے گا۔ نکاح جائز رہے گا، گناہگار نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ جو چیزیں جیسی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھنے کے بعد اگر ان کے بارے میں جو نیتیں ہو سکتی ہیں وہ کر لی جائیں گی تو ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے، اور اس نکاح کے رشتے کو بہت مقدس اور پاکیزہ اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے بہت کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نکاح کے مسائل بھی اسی طرح، نکاح کے ساتھ ساتھ بعد میں طلاق وغیرہ کی صورتیں بنتی ہیں، اور نکاح کے جو حقوق ہیں، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ہیں اور شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، ان حقوق کی بھی ادائیگی ہے۔ دوسرا جو ہے بچوں کی پرورش کے اعتبار سے نکاح کے بعد جو ہے وہ اولاد ہونا، اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے اور دینی اعتبار سے پرورش کرنی ہے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی دینی تربیت کرنی ہے۔ اس حوالے سے بھی مرد کو خود بھی تیار ہونا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے، اور نکاح کے بعد دوسروں کی جو تربیت ہے اس کے لیے بھی تیاری پہلے سے کر کے رکھنی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے لیے یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے اور ناگزیر ایک چیز ہے۔ نکاح سے ہی ایک گھر وجود میں آتا ہے، گھرانہ وجود میں آتا ہے، خاندان بنتا ہے، اس خاندان سے ایک پورا آگے بڑھ کر خاندانوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اگر مسلمان اس جانب توجہ دیں گے اور نکاح کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھیں گے، اس کے آداب اور احتیاطیں اور اس کے جو حقوق ہیں نکاح کے بعد عائد ہونے والے، ان حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں گے تو گھریلو ناچاکیاں بھی ختم ہوں گی، اور جو رنجشیں ہیں اور نفرتیں ہیں اور ان کے اثرات جو اولاد پر نکاح کے بعد میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے بعد جو ہے ان کے جو گھریلو زندگی کے اثرات ان کی اولاد پر رونما ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کمی آئے گی۔ وہ اچھے اثرات لیں گے تو اچھا فرد بن کر معاشرے کے اندر نمایاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینی مسائل سیکھنے اور دین کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ اچھا حاجی صاحب، ابھی یہ ہے کہ بسا اوقات ابھی نوجوانوں میں جب شادی کا وقت آتا ہے تو ان کی اب یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ باہر جاؤں گا، باہر ملک وہاں جاؤں گا، وہاں کماؤں گا، کما کے اسٹرگل کروں گا، خوب محنت کروں گا، کما کر لاؤں گا اور پھر یہاں کے شادی کروں گا۔ تب وہ بسا اوقات 22-23 سال کی عمر میں باہر جاتے ہیں، اور جب کسی حد تک پہنچتے ہیں کہ ہاں تھوڑا پیسہ بنا لیتے ہیں، تب 30 سال تک تو وہ پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ پھر باہر کی دنیا میں رہتے ہیں
اور وہاں کی دنیا گناہوں بڑی دنیا ہوتی ہے بسا اوقات، تو وہ ایک اور مسئلے میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو ویسے ہی کس نے کہہ دیا کہ باہر کی دنیا گناہوں بری دنیا ہوتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مطلب نہیں، مدد کے میں ساتھ اس کو یوں پٹ کروں گا عائشہ صاحب، وہاں دیکھیں یہاں کچھ ایسے پریشرز ہوتے ہیں، سوسائٹی کا پریشر ہے، جان پہچان کا ایک پریشر ہوتا ہے، رشتہ داری میں بندھا ہوا ہونا، دوستوں میں ایک بندھا ہوا ہونا، اور ایک حجاب ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ نہ دیکھ لے، وہ اتفاق سے نہ پکڑ لے، اور وہاں جو ہے نا شاید اس طرح کی کیفیتیں نہیں ہوتی، وہاں جو جان پہچان بنتی ہے۔ بات بدل گئی نا، انہوں نے کہا کہ باہر کا ماحول گناہوں بھرا ماحول ہے، ماحول تو یہاں بھی گناہوں بھرا ہے، مگر یہاں گناہ تک اپروچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے، وہاں اپروچ ایزی ہے، ورنہ تو جس ملک میں بیٹھ کر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ملک میں بھی گناہ نہیں ہے، یا مطلب گناہوں کے مواقع نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کرنے والے، مطلب یہ وہی ملک ہے، مطلب ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہیں کہ 31 دسمبر کو یہاں شراب کم پڑ گئی ہے، لیکن عائشہ اور 31 دسمبر کو یہاں امپورٹڈ لڑکیاں کم پڑی ہیں، ہم میں اس اس میں ملک میں یہ پھر بھی الحمدللہ بہتوں سے غنیمت ہے، یہاں گے میرجز لیگل تو نہیں ہے نا، وہاں یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں جو ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹیز لیگلائز ہو گئی ہوں، اور مطلب آپ لیگلائز تو کئی ملکوں میں نہیں ہے، لیگلائز میں آپ کو اصل میں یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ یہ بات ہمیشہ نوٹسیبل ہے، یہ سمجھ میں رکھیے گا کہ ہم نے دیکھے ہیں کئی اسلامی بھائی یہاں ماحول میں نہیں آئے، دوسرے ملکوں میں جا کر ماحول میں آ گئے، امریکہ میں جا کر ماحول میں آ گئے، UK یورپ میں جا کر ماحول میں آ گئے، جن ممالک آپ بولو گے یہ ممالک صحیح نہیں ہیں، ان ممالک میں جا کر ہمارے اسلامی ماحول میں ہم جانتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کو، وہاں جا کر انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، وہاں جا کر انہوں نے امامے باندھے، وہاں جا کر انہوں نے دعوت اسلامی کا ماحول اختیار کیا ہے، یہاں ان کی صحبت ہی نہیں چھوٹ رہی تھی، وہاں جا یہاں سے ان کی صحبت کٹی اور وہاں جا کر دعوت اسلامی کا ماحول ملا، یہاں کی صحبت ان کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ بیسیکلی ایک شخص جب کسی ملک میں جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہے تو جا کر مسجد کا پتہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب یہ اپنی جگہ سے نکلے گا تو کسی ٹیکسی والے کو پوچھے گا کہ مسجد کہاں ہے، یا کسی باہر کے آدمی سے پوچھے گا مسجد کہاں ہے، اور اگر اس کے دماغ کے اندر گندگی ہے تو ٹیکسی والے کو پوچھے گا کہ کیسینو کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے۔ یا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اپنی مینٹلٹی کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ جگہ اور ماحول یہ کسی انسان کی طبیعت کو اثر انداز کرتی ہے، لیکن اس کی اپنا نیچر بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کس چیز کی جستجو میں ہے، اور وہ بس پلس ہے کہ یہاں مطلب کہ اس کے لیے کچھ ریزسٹ ہیں، یہاں پر رکاوٹ ہیں، اور وہ آسانیاں نہیں ہیں یہاں پر گناہ کی طرف بڑھنے کے لیے، جو آسانیاں اس کو اس ملک میں حاصل ہے کہ وہاں کو دیکھنے روکنے ٹوکنے والا بظاہر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ظاہر بات یہی ہے نا کہ خوف خدائی پیدا کیا جائے گا بندوں کے دلوں میں، کہ جب تک یہ احساس ہمارے دل و دماغ پر نقش نہ ہو جائے خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور دنیا کے کسی حصے میں بھی اکیلے میں یا سب کے بیچ میں اللہ دیکھ رہا ہے کہ تصور جب اس کے ذہن میں ہوگا تو اس کے لیے بچنے کی صورت بنے گی۔ مگر یہاں جو ان کا جو وہ دب گیا ان کا سوال کہ وہ آگے بڑھنے کی جستجو میں 35 سال کا 28 سال کا جو ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہی آ جائے گا، اصل میں کیوں ہوا ایسا؟ یہ ہوتا اس لیے ایسا ہے کہ آپ کے یہاں شادی مہنگی ہے، اگر آپ شادی سستی کرتے کتنی سستی ہو سکتی ہے چلے بتائیے، ایک سستی میں سستی شادی آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک شخص کو آپ فری ہینڈ دے دیں معاشرے میں، یہ معاشرہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے کسی بھی نوجوان کو فری ہینڈ دے دے، ماں باپ بھی بولے ٹھیک ہے تو جتنے میں شادی کرنا چاہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، معاشرہ بولے تو جتنے میں کرنا چاہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کرنا کیا چاہتا ہے یہ بتا کم سے کم شادی کتنے میں کر لے گا ایک آدمی؟ 5 لاکھ روپے لگیں گے۔ دیکھیں بالکل سادگی سے شادی کرنی ہے، آج ہی ان کا جواب ہی سنتے ہیں نا، بالکل سادگی سے شادی کرنی ہے، تو ایک مرتبہ کا یہ معاملہ تھا، مجھے ایک فون کیا تھا، معلوم پڑا کہ انہوں نے شادی یوں کی والد صاحب نے اپنی بیٹے کی کہ دوپہر میں ان کو ذہن میں آیا کہ میرے فلاں بھائی کی بیٹی جو ہے نا وہ میرے بیٹے کے لیے بالکل صحیح ہے، مناسب ہے، تو انہوں نے بھائی کو فون کیا، یعنی بھائی سے رابطہ کیا اور اس کو بولا، یعنی وہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، اس سے بولا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دیں، تو اس نے بولا ٹھیک ہے منظور ہے، طے ہوا، عشاء کی نماز کے بعد نکاح ہوا،
رخصتی ہو گئی، ختم. سبحان اللہ. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کوئی کھانا بھی کیا ہوگا، اور اگر کیا بھی ہوگا تو اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا. کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، اگر ایک بہت تو ایک یعنی گھر کے افراد 6 10 15 20 افراد انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، یا میں نے ولیمہ ہو گیا ہوگا. ہاں ولیمہ ہو گیا ہوگا. بس یہی انہوں نے سنت اپنا دی، یعنی ایک ولیمے کی سنت اپنانے کے ساتھ ساتھ وہ شادی کا معاملہ. تو اندازاً کتنے میں ہو گئی ہوگی شادی؟ بہت تو میرے خیال سے بہت تو 2000 روپے میں ہو گئی ہوگی. 2000 روپے میں ہو گئی، اور لٹرلی یہ ہو گئی ہوگی. ہاں بالکل. بھائی آپ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ فری ہینڈ دیا جائے تو آپ سستی میں سستی شادی کتنے کی کر لو گے؟ کم سے کم 8 لاکھ روپے چاہیے شادی کرنے کے لیے. آپ کو 8 لاکھ روپے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں فری ہینڈ ہے آپ کو. نہیں نہ معاشرے کا یعنی دباؤ مطلب ہے. میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں، ایک تصور لے رہا ہوں کہ آپ کے گھر والوں کو بھی میں ایگری کر لوں، آپ کے ساتھ جتنی سوسائٹی لگی ہوئی ہے سب کو میں ایگری کر لوں کہ یار اس کو فری ہینڈ دو، یہ جتنے میں چاہے شادی کرے. تب بھی آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کم سے کم کتنے میں شادی کرو گے؟ کم سے کم بالکل سمپل شادی ہو جائے نا، جس میں کھانا بھی سمپل ہو، سلیکٹڈ لوگ ہوں، پھر بھی آپ کو 1.5 لاکھ روپے چاہیے. سلیکٹڈ لوگ ہوں، پھپھیاں خالہ اور دلہن کے گھر والے، اور نارمل سا کھانا. فری ہینڈ کا جو آپ کہہ رہے ہیں تو کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اس کو کیا خرچہ ہوتا ہے؟ کورٹ میرج میں وہ جا کے ایک نکاح کر لیتے ہیں، میاں بیوی جا کے نکاح ہو گئے، وکیل کی فیس ہوتی ہے. ایسے نہیں ہو رہا صاحب، وکیل کی فیس نہیں. یہاں پر کورٹ میرج میں پیسہ تو بچ گیا، عزت داؤ پہ لگ گئی نا جی. رسپیکٹ از منی یار، اینڈ رسپیکٹ از بگ منی. اگر عزت ہی چلی گئی تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ارے کورٹ میرج میں تو عموماً خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے، ماں باپ رسوا ہوتے ہیں، اور خود وہ بھی مطلب کوئی اچھی سچویشن تھوڑی. تو کورٹ میرج اچھی سچویشن عموماً نہیں ہو رہی ہوتی. کورٹ میرج کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب کہ کوئی بیڈ سینیریو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی برا پہلو ہوگا جس کی وجہ سے وہ جا کر مطلب کون لڑکی چاہے گی کہ میں کورٹ میں جا کر شادی کر لوں؟ بیسیکلی کون لڑکا چاہے گا کہ یار میں چپ چاپ شادی کر لوں؟ ہو سکتا ہے لڑکی کا بھی کوئی تو سپنا ہوگا نا، میں شادی ہوگی تو میرے کو دلہن بنوں گی تو یوں 2 4 لوگ آگے پیچھے ہوں گے، تو یوں رخصتی ہوگی، تو لڑکا بھی چاہے گا میں جو دولہا بنوں گا تو ہار شار تو پہنائے گا. اب کورٹ میں جا کر کے وکیل ہار پہنائے گا اس کو دوست. تو یہ سائنے بہنے یہ تو کوئی بہت ہی ریئر ایک مطلب ایسے کیسز ہوتے ہوں گے کہ جن میں یہ مجبوراً رکاوٹیں آ رہی ہوں گی یا کوئی ایسی ڈھکی چھپی سی بات ہوگی تو کورٹ میں جا کر یہ میرج کر رہے ہوں گے. میں پرسنلی کورٹ میرج کی تو فیور میں کبھی بھی مطلب میں اپنے نوجوانوں کو مشورہ دے گا کہ کورٹ میرج کریں، کیونکہ یہ ایک چھپ کر شادی یا اس طرح کی شادیوں کے عموماً نتائج جو ہے نا وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں نکلتے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ کورٹ میرج یہاں جب لڑکی کرتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 ہی ہیں. یہ 2 نہیں ہیں، یہ 2 خاندان ہیں. یعنی لڑکا کو لڑکی کے خاندان کا قبول ہونا اور لڑکے کا لڑکی کے خاندان لڑکی کو قبول کرنا لڑکے والوں نے، یہ ضروری ہوتا ہے. جب یہ شادی کرنے کے بعد آج ہی تو کل جب فیملی میں جائیں گے نا تب ان کو احساس ہوگا کہ یار ہم یہ فیملی تو قبول نہیں کر پا رہی ہے. نہیں تو فیملی قبول نہیں کر پا رہی جبھی تو کورٹ میرج کی طرف جا رہے تھے. تو وہ تو ظالم سماج بن کر وہ تو کھڑے ہوئے تھے، ملنے دیا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ تو ولن بن گئے تھے سارے. ولن نہیں ہے یار، ایسا نہیں کرے. ولن نہیں بنتے، یہ تو ذہن ہے نا، یہ ولن نہیں بنتے، اسی وجہ سے تو وہاں گئے. یہ خاندان دیکھنا ہوتا ہے یار، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ولن بن جاتے ہیں. غیر شادی شدہ والی لائف ہے نا، اس سے خوب انجوائے کر لیں، کیونکہ جب شادی کر لیں گے نا اس کے بعد تو وہی کبھی اس میڈیکل میں کھڑے ہوں گے، کبھی وہاں پہ پیمپر لے رہے ہوں گے. فلم میں 3 گھنٹے کے اندر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں آپ کو تو سارا مسئلہ حل ہوتا ہے، بتی بندے کے سو بھی تو جاتا ہے آدمی. رشتے کے انکار کرنے پر لڑکے نے جا کر لڑکی کو گولی مار دی. 25 سال پہلے کا یہ میٹر تھے کہ یہ دماغ خراب فلموں ڈراموں نے کیا ہوا ہے. اور ہمارا جو موضوع ہے یہ میڈیا کی تباہی کا ایک پہلو ہے. میرا تو ماں باپ کو یہی مشورہ ہے کہ پھر دل بڑا کر کے ان کی وہاں شادی کر دینی چاہیے. جو آپ کی بات ہے نا کہ یہ نوجوان مزے لے رہا ہوتا ہے، کس چیز کے مزے لے رہا ہے وہ؟ ٹائم پاس کرنا. اور جو شادی شدہ لوگ ٹائم پاس نہیں کرتے. نہیں 1 by 1 چلتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ کیا مزے لے رہے ہوں گے؟ ماں بھوکی ہوگی تو گھر بھاگ کر نہیں آئے گا کہ یار ماں کے ساتھ کھانا کھاؤ. ماں بھوکی ہوگی، بیوی بھوکی ہوگی تو فوراً آ جائے گا. نہیں یہ اس کو لڑائی جھگڑا شروع ہے. ماں جھگڑا نہیں کرتی نا، ماں جھگڑا نہیں کرتی، نیچر سمجھتی ہے. یعنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو لائف ہے اس کا جو ایک لذت اور اس کا جو ایک اس کو لطف ہے
وہ ظاہری بات ہے اس نے چکھا ہی نہیں ہے. شادی کے بعد تو 10 بجے گھر میں قید ہونا پڑتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ اچھا یا برا ہے؟ ہم نے شادی ایسے دیکھی کہ جو مطلب کہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے مرد کو. یہ کچھ خیر خواہیاں ہیں آپ کے لیے، میزبان نے آپ کے لیے رکھی ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.